السلام علیکم۔ کل میں نے آپ کو بیسک چیزیں بتائی تھیں ایس سی او کے بارے میں کہ ایس سی او بیسیکلی کیا ہوتی ہے اور اس کو آپ خود اپنی ویب سائٹ کے لیے کس طرح کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، آپ چاہے ٹیچر ہیں، آپ ٹیوشن سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ چاہے ایک وکیل ہیں، آپ لیگل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، یا آپ ڈاکٹر ہیں، یا آپ کا کوئی آن لائن سٹور ہے، آپ کو اگر یہ بیسک چیزوں کا پتہ ہوگا تو آپ یہ ایس سی او آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے وہ آپ کا جو ڈیولپر ہوگا وہی کر سکتا ہے، یا جس نے آپ کی ویب سائٹ بنائی ہے وہی کر سکتا ہے۔ تو پہلے تو میں نے آپ کو کل یہ گائیڈ کا بتایا تھا، یہ گوگل کی اپنی آفیشیل گائیڈ ہے، آپ اسی کو فالو کریں گے اور اسی کے مطابق ہی اگر آپ کام کریں گے یا اپنے ڈیولپر کو بھی اگر گائیڈ کریں گے یا بتائیں گے تو وہ بھی اسی طرح اسی کو ہی فالو کرے گا، تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ بہتر انداز میں پرفارم کرے گی اور رینک کرے گی۔ پہلی بات میں اب آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو گوگل سرچ ہے یہ کام کیسے کرتا ہے۔ اچھا، میں یہاں پر بار بار گوگل سرچ کی بات کر رہا ہوں، تو کوئی بھی جو سرچ انجن ہے وہ تقریباً اسی طرح ہی کام کرتے ہیں۔ تو میں گوگل کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو لوگ ہیں 80 to 90% لوگ گوگل ہی استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد بنگ آ جاتا ہے، پھر یاہو آ جاتا ہے۔ تو یہ 3 4 ہی بڑے سرچ انجنز ہیں جن پہ لوگ اپنے جو کوئریز ہیں وہ ٹائپ کرتے ہیں، اپنے سوال ٹائپ کرتے ہیں یا اپنا جو پرابلم ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں، تو ان کو اس کے میں کوئی رزلٹس ملتے ہیں۔ تو پہلا جو سٹیپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ویب سائٹ بناتے ہیں تو پہلی جو چیز ویب سائٹ کی وہ یہ ہے کہ گوگل کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ بنا لی ہے، اب یہ لوگوں کو دکھانی ہے۔ تو اس کو ہم ایک تو پہلے یہ ہے کہ ہم خود گوگل کو سبمٹ کرواتے ہیں، اس کو ہم گوگل سرچ کنسول کہتے ہیں۔ وہ میں علیحدہ ایک اس کی گائیڈ بناؤں گا کہ اس میں آپ کس طرح اپنی ویب سائٹ سبمٹ کرواتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے، آپ اپنا جو ویب سائٹ ہے اس کا ایک سائٹ میپ ہوتا ہے۔ سائٹ میپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کی جتنی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ اس سائٹ میپ میں ہوتی ہے۔ امپورٹنٹ انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا کوئی اس میں سروسز کا پیج ہوگا، کوئی پروڈکٹ کی پیج ہوگی، اس میں کانٹیکٹ اس کا آپشن ہوگا، اس میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوگی، تو اس کو ہم کہتے ہیں سائٹ میپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی تو میں آپ کو تھوڑا یہ بتا رہا ہوں کہ بیسیکلی گوگل 3 چیزیں جو ہے وہ 3 سٹیپ میں یہ کام کرتا ہے۔ نمبر 1 ہم اس کو کہتے ہیں کرالنگ۔ گوگل یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ کو کرال کرتا ہے۔ اچھا، یہ اگر آپ گوگل کو نہ بھی بتائیں وہ پھر بھی آپ کی ویب سائٹ کو کرال کرے گا اگر وہ آن لائن آ گئی ہے۔ وہ بہت سارے طریقے ہیں، وہ ظاہر بات ہے بوٹس یوز ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کی ویب سائٹ 10 15 دن پرانی ہے تو گوگل اس کو خود بخود بھی کرال کرنا شروع کر دے گا، اگر آپ نے اسپیشل کوئی انسٹرکشن سائٹ میپ کے تھرو نہیں دی کہ میری ویب سائٹ کو ابھی آپ نے کرال نہیں کرنا، کیونکہ ابھی آپ کی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ موڈ میں ہوتی ہے، ابھی صحیح طرح ریڈی نہیں ہوتی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو آن لائن تب بھی کریں، ہوسٹ تب بھی کریں جب آپ کو لگے کہ آپ کی ویب سائٹ اس وقت مکمل طور پر ریڈی ہے۔ تو پہلا جو سٹیپ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کرال میں صرف یہ ہے کہ گوگل آپ کی ویب سائٹ کو صرف وزٹ کرتا ہے۔ ان کے جو باٹس ہیں، جو گوگل باٹس ہیں، وہ آپ کی ویب سائٹ کو صرف وزٹ کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ میرے جو یوزرز ہیں، جو لوگ گوگل پہ ٹائپ کریں گے، کیا ان کے لیے اس میں مفید معلومات ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے مطابق وہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے، جو سیکنڈ سٹیپ میں آ جاتا ہے، وہ آپ کی ویب سائٹ کو انڈیکس کرے گا۔ انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صرف وہ گوگل اس کو جو ہے نا اسٹڈی کرے گا، اس میں باٹس وہ ہوں گے، وہ دیکھیں گے کس قسم کی انفارمیشن ہے۔ ابھی وہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے صرف اس کو ایک کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اینالائز کرے گا کہ یوزرز کے لیے اس میں کیا چیز ہے اور یہ ویب سائٹ کس بارے میں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، تو پہلا میں نے کو بتایا کہ کرال ہے، سیکنڈ سٹیپ میں انڈیکس آ جاتا ہے، تھرڈ سٹیپ جو ہے اس میں وہ آ جاتی ہے رینکنگ آ جاتی ہے۔ اب کچھ عرصے بعد، یعنی کہ اگر آپ کی ویب سائٹ آج بنی ہے، آپ نے آج آن لائن کی ہے، تو ہفتہ 10 15 20 دن بعد آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ گوگل اس کو انڈیکس کرتا ہے، چاہے وہ ایسے کی ورڈز ہوں جو ابھی آپ ہو سکتا ہے ابھی ہو سکتا ہے آپ نے اس پہ اتنا زیادہ سرچ بھی نہ کیا ہو، تو گوگل اس چیز کو رینکنگ کرتا ہے۔ رینکنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی ویب سائٹس ہیں دنیا میں یا جو آپ کے جو لوکیشن میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ کس طرح رینک کرے گا۔ گوگل کے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ پہلے تو وہ یہ ہے کہ آپ کا جو لوکل آڈینس ہے، مثلا میں اسلام آباد میں ہوں یا راول پنڈی میں یا لاہور میں ہوں، تو میری ویب سائٹ کو پہلے لوکل جو یوزرز ہیں ان کے لیے وہ رینکنگ اس کی کرے گا۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری ویب سائٹ ادھر پاکستان میں اسلام آباد بیسڈ ہے اور وہ رینک کرے نیو یارک میں آپ کو بڑا ایک ایگزامپل بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ گوگل پہ ابھی میں چلیں آپ کے سامنے میں نے چلیں پہلے سے ٹائپ کیا ہوا ہے چیپ پلاٹس فار سیل ان اسلام آباد. یہ میں نے جو ہے ایک کوئری میں نے ٹائپ کیا. اچھا اس کوئری کو ہم لانگ ٹیل کی ورڈز بھی کہتے ہیں. کی ورڈز میں آپ نے کنفیوز نہیں ہوتا. کی ورڈ بیسیکلی 2 یا 3 ورڈز کا کمبینیشن ہوتا ہے جو ہمارا کوشچن ہوتا ہے. اب یہ جو ہے میں نے پورا ایک کوشچن ایک کیا ہے چیپ پلاٹس فار سیل ان اسلام آباد. ٹھیک ہے, جس بندے کو پلاٹ اسلام آباد میں چاہیے تو وہ گوگل پہ پہلے سرچ کرے گا. اب آپ نے یہاں پر ایک انالیسس کرنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے میرے پاس جو ویب سائٹ اوپن ہوئی ہے زمین.com اوپن ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتھارٹی ہے, لوکل ظاہر سی بات ہے یہی ہے ہمارے اسلام آباد میں, تو یہ پہلے شو کر گیا. پھر لامودی کو اس نے دکھایا, پھر اس نے OLX کو دکھایا, پھر اس نے جاگیر کو دکھایا, پھر اس نے مناہل اسٹیٹ کو دکھایا, پھر اس نے ریئل پراپرٹی .pk ایک یہ ویب سائٹ ہے اس کو دکھایا ہے. اب آپ ایک چیز کو بڑا بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی اوپر ویب سائٹس ہیں یہ سارے جو ہیں ریئل اسٹیٹ بہت بڑے بڑے ایجنٹ ہیں. ان میں ہاں یہ جو ہے یہ جو ریئل پراپرٹی .pk ہے یہ کوئی اتنی مشہور نہیں ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے اگر اس بندے نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے تو کسی پروفیشنل نے اس کو ویب سائٹ بنا کر دی ہوگی اور اس کی SEO بھی ہوئی ہے, اور اسی وجہ سے یہ جو ان کی ورڈز میں یہ بھی ہو رہی ہے. اب اگر آپ کبھی اس بندے سے پوچھیں, یا یہ تو آپ کو نہیں بتائے گا لیکن آپ انالائز کریں, تو اگر دن میں 100 لوگ اگر زمین.com پر جاتے ہیں نا تو کم از کم 2-3 لوگ اس ویب سائٹ پہ بھی جاتے ہوں گے, اور اگر مہینے میں 300 لوگ بھی اگر جاتے ہوں ان میں سے 2 لوگ بھی پرچیزنگ کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک کتنی اس میں کنورژن کر لی. تو اس کو ہم کنورژن کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کا جو یوزر ہے وہ پہلے معلومات لیتا ہے. ظاہر بات اب میں نے یہ معلومات کے لیے لکھا, معلومات لی, پھر وہ جس کو چاہیے وہ ہو سکتا ہے ان ساروں کو دیکھے گا, کمپیریزن کرے گا, اور پھر اس کو جہاں پر آپشن بہتر لگے گی وہ وہاں پر وہ پرچیزنگ بھی کرے گا یا معلومات لے گا. جس طرح بھی آپ جس طرح ایک بائر کا جرنی ہوتا ہے, ہم کوئی بھی چیز جب خریدتے ہیں, مثلا اگر میں نے پلاٹ خریدنا ہے تو پلاٹ آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے آن لائن جا کے کلک کرنا خرید لوں گا جس طرح دوسری پروڈکٹس ہیں. یہ ایک اس کی خریداری کی ایک ڈفرینٹ مینٹیلٹی ہوتی ہے. ہم یہاں سے معلومات لیتے ہیں, پھر ان لوگوں کو ہم کال کریں گے, ریٹس پوچھیں گے, ایریا کا اندازہ لگائیں گے کہاں پہ مجھے بہتر ملے گا, پھر ہم جا کر کہیں ڈیسیجن لیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ بائر جرنی جو ایک ہوتا ہے نا, پروڈکٹ کا جو لائف سائیکل ہوتا ہے, اس طرح سروسز کا بھی ایک لائف سائیکل ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہمیشہ معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں, ہم لرننگ کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنا مائنڈ بناتے ہیں, پھر ہم کوئی چیز جو ہے نا کسی ایک سے پرچیز کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس ویب سائٹ پہ اس بندے سے, میں یہ آخر والے کی بات کر رہا ہوں, مہینے میں 400 لوگ بھی کانٹیکٹ کرتے ہوں گے تو کوئی ایک تو اس کا کسٹمر بھی بن جاتا ہوگا. تو یہ چیز آپ جب مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ SEO کی کیا امپورٹنس ہے کسی بھی بزنس کے لیے, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے, چاہے وہ آپ کہیں کہ کوئی لوکل سٹور ہے, یا کوئی ایسا سٹور ہے جو صرف آن لائن سیلنگ کرتا ہے, کوئی اس کا فزیکل دفتر نہیں ہے. تو یہ چیزیں, تو میں نے آپ کو آج 3 چیزیں بتائی ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نمبر 1 کیا ہے, گوگل جب آپ ویب سائٹ بناتے ہیں, آن لائن ہو جاتی ہے جب آپ کی ویب سائٹ, تو پہلا کیا سٹیپ ہے, وہ اس کو کرال کرتا ہے, پھر انڈیکس کرتا ہے, پھر رینکنگ کرتا ہے. یہ جو میں آپ کو چیز دکھا رہا ہوں یہ آپ کو میں رینکنگ کے لیے دکھا رہا ہوں, یعنی کہ اس کی ورڈز کے لیے اس نے یہ رینکنگ دکھائی. اب چلیں اس کو چیک کرتے ہیں کہ میں تھوڑا اس کو چینج کر لیتا ہوں. فار سیل میں ادھر نیئر می کر لیتا ہوں. اب میں جب نیئر می کروں گا نا تو آپ دیکھیں گے کہ میری لوکیشن کے ارد گرد کی مجھے ڈیلرز بتائے گا یا جو اتھارٹی ہیں وہ بتائے گا. ٹھیک ہے, اب اس نے میرے سے لوکیشن بھی مانگ لیا کہ یہ اصل میں لوکیشن مانگنا چاہ رہا ہے کہ تاکہ مجھے اپنے قریب سے جو ایجنٹ ہیں یا جو بھی اس طرح کے بزنسز ہیں وہ مجھے دکھائے. تو یہ میں نے الاؤ کر دیا. تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کون سی ویب سائٹ شو ہو رہی ہیں. ایک چیز آپ دیکھیں گے, اسٹڈی کریں گے کہ یہ زمین.com, OLX, یہ جو ایڈز کی سائٹس ہیں, جاگیر ہے, لامودی ہے. اب دیکھیں لامودی یہاں پر پہلے 2nd نمبر پہ تھا, اب یہ 4th نمبر پہ ہے. پہلے میں نے جب اسلام آباد کے لیے کیا تو, لیکن اب جب میں نے نیئر می کا, میں حالانکہ ابھی بھی میں اسلام آباد نہیں ہوں, لیکن یہاں پر یہ اس کو زیادہ میرے لیے بہتر سمجھ رہا ہے کہ اس نے اس کی یعنی کہ رینکنگ بھی چینج کر لی. زمین کو پہلے نمبر پہ ہی ہے کیونکہ وہ دیکھیں اس کا بہت بڑا بجٹ ہوگا. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بہت کلیئر بتا دوں
کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زمین.com کو آپ بیٹ کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں، جی بالکل آپ لوگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ویب سائٹ ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو اسلام آباد اگر آپ بنا لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو زمین.com ہے یہ دوسرے تیسرے نمبر پہ جائے گی، آپ کی پہلے نمبر پہ آ جائے گی. کیونکہ گوگل کے الگوریدم جو ہیں وہ ایسی جو اتھارٹی ہے ان کو پریفر کرتا ہے، اگر اسپیشلی آپ نے اسلام آباد کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے تو وہ آپ کی ویب سائٹ کو دکھائے گا، لیکن بشرطے کہ آپ کی ویب سائٹ بہت جینون ہونی چاہیے، اوتھینٹک ہونی چاہیے، کانٹینٹ یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے، واقعی انفارمیٹیو کانٹینٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گوگل کو بیوقوف نہیں بنا سکتے کہ آپ جو ہے نا اس میں کوئی ایسے کی ورڈز آپ ڈالیں جان بوجھ کر کے انفارمیشن کوئی بھی نہ ہو اور آپ اس طرح کی یہ چیزیں ڈال رہے ہو. یہ ہمارے پاکستانی ایسے کام بہت کرتے ہیں، تو یہ چیز لانگ ٹائم نہیں چلتی. ہو سکتا ہے ہفتے 10 دن مہینہ 2 مہینے کے لیے چل پڑے، لیکن گوگل کے الگوریدم بہت سمارٹ ہیں. تو آپ نے اگر کنسسٹنٹ رہنا ہے تو آپ نے کام بھی کنسسٹنٹ طریقے سے کرنا ہے. تو یہ میں آپ کو اگزامپل بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح یہ گوگل کام کرتا ہے. اب ایک اور چیز بھی دیکھ لیں، اس نے ڈسکشن اینڈ فورم جو ہے یہ بھی دکھائے ہوئے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے ریڈ ڈیٹ ہو گیا، کورا ہو گیا، ان کے یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر لوگ ڈسکس کرتے ہیں یہ چیزیں. تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں ویئر ٹو بائی اینڈ بلڈ ہاؤس ان اسلام آباد. اب آپ دیکھیں خود ہی اندازہ لگا لیں کہ گوگل اپنے یوزر کے لیے انفارمیشن کوشش کرتا ہے کہ اچھی سے اچھی انفارمیشن دو. اب وہ انفارمیشن اگر آپ ایز این انڈیویجول بھی دے سکتے ہیں تو گوگل آپ کی ویب سائٹ کو رینک بھی کرے گا، اس کو انڈیکس بھی کرے گا، اور اس کو یعنی کہ بار بار اس کی کرالنگ بھی کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ یہ انفارمیشن جو ہے میرے یوزرز کے لیے بہترین ہے. اب ادھر دیکھ لیں کہ وہی ویب سائٹ ریئل پراپرٹی جو ہے وہ بالکل ادھر اینڈ پہ ہے. اس کے بعد یہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. یہ لوکل جو ادھر ریئل اسٹیٹس ہیں یہ وہ مجھے دکھا رہا ہے، لوکل بزنسز بتا رہا ہے. ابھی لترا روڈ بتا رہا ہے کیونکہ میں یہاں پر قریب رہتا ہوں، تو اس نے مجھے وہاں کے جو لوکل ہیں ان کے مجھے اس نے پراپ ڈیلرز کی ان کے جو لوکل بزنس ہیں وہ اس نے بتا دیے. تو یہ اب آپ دیکھ لیں. ایک اور چیز آپ ادھر اینڈ پہ دیکھ لیں، چیپ پلاٹس فار سیل نیئر می انڈر 30 lakhs. اب دیکھیں لوگ اس طرح بھی تو دیکھتے ہوں گے نا کہ اپنے بجٹ کے مطابق بات کرتے ہوں گے. کسی کا بجٹ ہوگا 30 لاکھ ہوگا، کسی کا ہوگا کہ میں 50 لاکھ انڈر 50 lakh ہو، کوئی ہوگا کہ 2 کروڑ ہو. تو یہ تمام جب چیزوں پہ جب آپ ریسرچ کریں گے، ان کو ہم کہتے ہیں کی ورڈ ریسرچ. یہ چیزیں لانگ ٹیل کی ورڈز میں آتی ہیں. یہ جو میں اوپر ہی لکھ رہا ہوں، یہ جو میں نے کلک کیا، یہ میں نے کیا، یہ اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو تمام چیزیں. اب میں اگر چلیں اس کو میں اوپن کروں، چیپ پلاٹ فار سیل نیئر می انڈر 30 lakh، یہ مجھے کیا شو کرتا ہے دیکھ لیتے ہیں. یہ میرے ارد کے علاقے شو کرے گا. یہ دیکھ لیں آپ، اس نے وہی ویب سائٹ بتائی ہیں. اب اس نے زمین.com کا کیونکہ ایک خاص سیکشن بھی ہوگا اس کو بھی اس نے اوپن کر کے دکھا دی ہے. اور اب مجھے یہ لوکل بزنسز بھی زیادہ دکھا رہا ہے کیونکہ میرے پاس ادھر گلبرگ گرین بھی ہے، گرین انکلیو بھی ہے، یہ تمام سوسائٹیز ہیں. تو اس لیے یہ مجھے یہاں کے بتا رہا ہے اور وہاں کے ڈیلروں کے مجھے بتا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھی اپنی ویب سائٹ کو ایک پراپر طریقے سے بنائیں گے، بہتر طریقے سے بنائیں گے، تو آپ کی ویب سائٹ بھی رینک کرے گی. میں ان میں سے نا اسی کو صرف اوپن کر رہا ہوں، لامودی.pk. آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے دیکھیں کیسے بنائی ہے ویب سائٹ. ہر ایریا کو اس نے کور کیا ہوا ہے، ہر ایریا کا. اب آپ اس کو دیکھیں گے B17 G14 یہ تمام سیکٹر جو اس نے کور کیے ہوئے ہیں، اور ان سیکٹر کے لحاظ سے اس نے نیچے لسٹنگ بھی دی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ ویب سائٹ ہمیں یہاں کی لوکیشن بتا رہا ہے، یہاں کی چیزیں ہمیں بتا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھی اپنی ویب سائٹ پہ اسی طرح کام کریں گے، اس میں کانٹینٹ ڈالیں گے، اس کا یوزر ایکسپیرینس اچھا ہوگا. جس طرح یہ اب آپ دیکھ لیں کہ اس نے کافی چیزیں بتائی ہوئی ہیں، تو آپ کی ویب سائٹ بھی ایک بہتر پوزیشن پہ رینک بھی کرے گی اور لوگ آپ سے پرچیزنگ بھی کریں گے. دیکھیں ویب سائٹ آپ کو اتنا ہیلپ کر سکتی ہے کہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. اب اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. آپ نے کس طرح اپنے کلائنٹ کو ڈفرینٹ آپشنز بتانی ہے، جو اس کو اگر پسند آئے گی وہ آپ سے پرچیز بھی کرے گا. اور اس طرح بیچ میں جو بھی آپ کا بزنس ماڈل ہے، آپ کمیشن بیس پہ کرتے ہیں کام، جس پہ بھی کرتے ہیں تو آپ کو پے بھی کرے گا. تو یہ جو آخر میں جو چیز ہوتی ہے کنورژن، اسی چیز کو کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ اگزامپل کے ذریعے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ گوگل کس طرح اس کو آپ کی ویب سائٹ کس طرح گوگل سرچ انجن پہ آتی ہے یا باقی سرچ انجن پہ آتی ہے. تو میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ نمبر 1 آپ کی ویب سائٹ کو گوگل کرال کرتا ہے، پھر اس کو وہ
इंडेक्स करता है, फिर वो रैंकिंग की, ये तीनों चीज़ें मैं आपको अलग-अलग भी मैं आपको बताऊँगा एग्ज़ाम्पल के ज़रिए कि किस तरह ये चीज़ें होती हैं, रियल टाइम में किस तरह होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये चीज़ें आप के लिए वही बंदा काम कर सकता है जो वेब डेवलपर भी हो, उसका एसईओ का एक्सपीरियंस भी हो, तभी वो ये बंदा काम कर सकता है। ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, ज़मीन.com, लंबुदी.com, इन्होंने पूरी टीम्स हायर की होती हैं, पूरी कंपनीज हायर की होती हैं। तो इसलिए जो है ना, ये आप अगर एज इंडिविजुअल भी करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा, काम करेगा। तो आप इस पर कोशिश करें कि इस पर काम करें। और कोई भी अगर आपका सवाल है आप मेरे से इस वीडियो में पूछें, मैं इंशाल्लाह हर किसी के जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।